الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ پچھلے جمعے میں سفر سے متعلق یعنی سفر کے مہینے سے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی، اور آگے چونکہ اب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے بھی باتیں عرض کی جائیں گی۔ تو پچھلا موضوع جو چل رہا تھا، کوشش ہے کہ اس کو کسی درجے میں مکمل کر لیا جائے۔ آج حاضری میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہوگی، چند منٹ۔ کوشش کرتے ہیں کہ آج اپنی حد تک ان موضوعات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ موضوع چل رہا تھا، آج کل ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اپنے اولاد کے حوالے سے بہت متفکر ہے، بہت پریشان ہے۔ بچے بات نہیں مانتے، اکثر والدین کا گلہ ہے، لیکن اب مسئلہ صرف بات ماننے سے یا بات کے نہ ماننے سے آگے بڑھ چکا ہے۔ بچے فرسٹریشن کا شکار ہو کر، ڈپریشن کا شکار ہو کر، مایوسی کا شکار ہو کے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، نشے کا شکار ہو رہے ہیں، لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے خود شادیاں کر رہی ہیں، سپریشن ہو رہی ہیں، طلاق ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے گئے، کبھی پلٹ کر نہیں پوچھ رہے۔ تو گویا کہ اولاد کے اعتبار سے بہت سے والدین پریشان ہیں، اور اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہمارے بچے دیندار بنیں۔ اس کے حوالے سے میں نے بہت سی باتیں پہلے بیان کی تھی، ان ساری باتوں کو دہرانا فی الحال ممکن نہیں ہے۔ البتہ جو ایک بات بیان کی تھی اس کو دوہرا کے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچوں کو اپنے آپ سے مانوس کریں، ان کو محبت دیں، ان کو تحفظ دیں، ان کو اعتماد دیں۔ گھر کے ماحول میں اگر کشیدگی ہے، گھر کے ماحول میں اگر تلخی ہے، تناؤ ہے۔ میری والدہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، فردوس مارکیٹ کے پاس، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہوگا، پرانا اسکول تھا، انٹرنیشنل اسکول سسٹم کے نام سے۔ وہاں بھی بچہ تھا اور اس بچے کی بہت زیادہ شکایت آ رہی تھی، مستقل دوسرے بچوں کو مارنا، توڑ پھوڑ، ٹیچرز کی بات نہیں ماننا۔ بالآخر ان لوگوں نے مجبور ہو کر پھر ایک ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ کو بلایا کہ آپ آئیں اور آ کے اس بچے کی ہسٹری لیں اور بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بچہ اتنا متشدد ہے اور اتنا لڑائی جھگڑا، مار توڑ، مار پیٹ کر رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی۔ جب دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ اس بچے کی ہسٹری یہ تھی کہ والدین کی سپریشن ہو گئی، والدہ نے کسی اور جگہ شادی کر لی، باپ نے کسی اور جگہ شادی کر لی، اور ابھی شادی کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ جو بچہ ہے یہ اپنی نانی کے پاس رہے گا۔ تو اس
طرز عمل نے بچے کے اندر ایک نفرت کو پیدا کر دیا. تو بچہ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے والدین کو مجھ سے نفرت کیوں تھی کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. ابھی میں نے ایک چھوٹا سا ایک قصہ آپ کو بیان کیا. گھر کے اندر اگر گالی گلوچ کا ماحول ہے، اب گالی کا دینا ہمارے پنجاب کے رواج میں ایک بہت بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہمارے عمومی طور پہ پنجاب کے رواج میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. فسوق کا اللہ کے نبی ایک بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اور اگر کسی مسلمان سے لڑائی کی جائے کہ اس کی جان لینے کے درپے ہوں تو اتنا بڑا گناہ ہے، یہ آپ کو کفر تک پہنچا سکتا ہے، ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں اگر آپ نے مسلمان کو کیا. تو اب ایک گھر کے اندر مسلسل غلیظ قسم کی گالیوں کا ماحول بنا ہوا، مسلسل ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول بنا ہوا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو یاد رکھیے. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 سال میں مجھے یہ نہیں کہا، نہ ڈانٹا نہ مارا، نہ یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. تو پہلا جو سبق ہے وہ گھر کے ماحول کی کشیدگی کو دور کریں. اختلاف گھروں کے اندر ہوتا ہے، بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا، آواز کا بلند کرنا اور ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول یہ بچے کی شخصیت کو بہت شدید متاثر کرتا ہے. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات، جیسے میں نے کہا کہ آج گفتگو کو تھوڑا سمیٹنا ہے، ہماری آنے والی نسل میں بگاڑ کے اسباب کو دیکھ لیجیے تو بننے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے، بگاڑ کے اسباب میں سب سے بنیادی مسئلہ ہمارے ذہنوں کے اندر ترجیحات کا ہے. ہمارے نزدیک کس چیز کی اہمیت کتنی ہے. آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور کس چیز کے بننے پر آپ راضی نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے معتمد عالم دین مفتی حسان کلیم صاحب، ان کے والد صاحب ابھی انتقال کر گئے. وہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اللہ والے تھے. ابھی چند شاید میرے خیال سے 2 ہفتے پہلے یا مہینہ تقریباً ان کا انتقال ہو گیا. بڑے بزرگ تھے کراچی کے. انہوں نے اپنے بیٹے مفتی حسان کلیم صاحب کہتے ہیں مجھے مدرسے میں ڈال دیا. میں مدرسے پڑھ رہا تھا تو اکثر لوگ یہ پوچھا کرتے کہ آپ مدرسے سے پڑھنے کے بعد کیا کریں گے. اکثر لوگوں کا سوال اور خیال یہ تھا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہوگا. تو یہ سوال ان سے بھی پوچھتے کہ بھئی مولوی بن جاؤ گے لیکن کام کیا کرو گے، معاش کیسے ہوگی، گزر بسر کیسے ہوگا. یہ بھی جو کہ بچے سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں مجھے کیا جواب دینا چاہیے. تو والد صاحب اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کہو کہ میں مسجد میں مؤذن لگ جاؤں گا اور جا کے اذانیں دیا کروں گا. اللہ اکبر. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، میں امتحان نہیں لے رہا آپ لوگوں کا، لیکن جس کا یہ خیال ہو کہ اگر میرا بیٹا مسجد کا مؤذن لگ گیا تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، میں ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا آپ کے، ویسے پوچھ رہا ہوں، ہم خود اپنے آپ سے پوچھ لینا. میرا بیٹا اگر مؤذن بن گیا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اگر مجھے کسی مسجد میں اذان کی ذمہ داری، عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ ان کے بارے میں خود صحابہ کہتے ہیں صاحب الوسادۃ والنعلین، الیس فیکم صاحب الوسادۃ والنعلین. تمہارے یہ وہ صاحب تھے جن کو
اتنا زیادہ حضور کی خدمت میں رہتے کہ لقب ہی یہ پڑ گیا کہ تکیہ اور جوتے والے، یعنی حضور کے تکیہ اور جوتے رہنے والے صاحب جو مسلسل حضور کے پاس رہے. معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑی صحابی. کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی اور موقع نہ ملے لیکن صرف مجھے مسجد کی اذان مل جائے تو پھر چاہے میں جہاد نہ بھی کروں مجھے کوئی فکر نہیں ہو. اتنی بڑی خدمت. اچھا، ہمارے پاس ایک تو یہ کہ ہمارا بچہ دین کا خادم بن جائے، یہ ویژن کتنے لوگوں، دیکھیں جب مقصد ہی نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں بچہ دیندار بن جائے. ایک اور واقعہ سنا دوں. دیندار سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دیندار ہمارے اچھے تعلق والے ہیں، نمس کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر عارف زمان صاحب، اپنا واقعہ سنانے لگے. ان کے رشتے داروں میں کسی کا بچہ بہت تنگ کر رہا ہے. بچے بڑے ہوتے ہیں عام طور پر، لڑکے ویسے شرارتی ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اس کو اپنے ساتھ لے جائیں. کیونکہ جماعتوں میں جاتے رہتے تھے تو جماعتوں میں جائے گا تو کچھ اصلاح ہو جائے گی. بچے سے بات کی، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی، وہ جماعت میں جانے کے لیے تیار ہو گیا. تو جب اس کو لینے کے لیے گئے تو والدین نے کہا کہ کہیں یہ مولوی تو نہیں بن جائے گا. آپ سمجھ رہے میری بات کہ مولوی کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی بھی رکھ لے گا، ٹوپی پہن لے گا، کرتا لمبا سنت کے مطابق، اور مسجد میں آنا جانا، دین کی بھاگ دوڑ، قربانی، سارے کام تو نہیں کرنے لگے گا. تو ڈاکٹر صاحب کہنے کہ ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم تو اس کو سمجھائیں گے کہ اللہ کی مان کر چلو، اور اللہ کے بہت سے احکامات میں سے ایک حکم یہ کہ والدین کی بھی مانو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو یہ سمجھائیں کہ والدین کی تو مانو، اللہ کی نہ مانو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں کہا جی اگر بچہ ہمارا مولوی بن جائے گا پھر ہم نہیں بھیجیں گے. نہیں بھیجا اس بچے کو بھیجا ہی نہیں کہ نہیں ہم مولوی نہیں بنانا چاہتے. آج ہمارے پاس سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ یہ طے نہیں کیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے، دیندار بن جائے، متقی بن جائے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ لیکن ساتھ میں ایک شرط لگاتے ہیں، دیندار ہو مولوی نہ ہو، دیندار ہو داڑھی ٹوپی والا نہ ہو، دیندار ہو لیکن اتنا زیادہ سخت نہ ہو کہ بھئی کاروبار بند کرنا پڑ جائے. بس نماز پڑھ لے، والدین کی بات مانے، اچھی گفتگو کرے، باقی سارے دنیا کے کام. یہ مطلب ہے ہمارے دینداری کا. تو بھئی یہ دینداری نہیں ہے، یہ دین پسندی ہے. ہم دیندار نہیں چاہتے، ہم دین پسند چاہتے ہیں. دو چیزوں میں فرق ہے. اسلام پسندی معیار نجات نہیں ہے، اسلام پابندی معیار نجات ہے. ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں ایک لفظ ہے فیلسی، تو جو فیلسی ہے اس سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں. اسلام پسند چاہیے یا اسلام پابند چاہیے؟ تو پہلے تو اس بات کو طے کر لیں کہ بھائی ہم نے اپنے بچے کو مکمل دیندار بنانا ہے. تو اس کا ایک طریقہ کار ہے جو بتانے لگا ہوں آپ کو آخری چند منٹوں کے اندر. اگر واقعی دیندار بنانا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات یہ ہے کہ جب ہم نے بچے کی اب دنیا کی بات آئی تو اس کو اٹھا کے اسکولز میں بھیج دیا. ضرور بھیجیں، ہم اسکولز کے انکار نہیں کرتے. اچھا اس میں اسکولز کے بعد اب شام کو آنا ہے، اکیڈمی ہے. جب بچوں سے بات کریں گے، اچھا شام کے اوقات میں اس بچے کو فلانی جگہ پر بھیج دیں، تو فوراً سے کہیں گے جی وہ تو اسکول آ کے اس کی اکیڈمی کا ٹائم، یہاں سے 8 to 2، 8 سے 2 یہ اس کا اسکول ہے. 2 بجے آئے گا، کھانا کھائے گا، 4 بجے 3:30 4 بجے بچہ یا تو ٹیوشن چلا جائے گا، یہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے گھر پر آئے گا، اور پھر باقی کرنے کے بعد ابھی بچہ فارغ. اب آپ کی اس بچے کے شیڈیول کے اندر دن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ بچے کی تربیت کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے ہمارے پاس کہ ہم خواہشات کا اظہار ہے. عملی اقدام کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ بچے کی زندگی میں وقت کو دین کے لیے فارغ کریں، وہ فیصلہ کرنے کے لیے تیاری نہیں. تو سب سے پہلے اس بات کو طے کر لیں کہ بھئی ہم اپنے بچے کو، اچھا ٹھیک ہے آپ اسکول میں بھیج رہے ہیں،
اسکول کے اندر جو ڈیمیج ہو رہا ہے میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ وہ مستقل اپنی جگہ پہ ایک موضوع ہے، پھر کبھی بات کریں گے، لیکن ڈیمیج ہو رہا ہے بچے کا، پھر اس کو تلافی کرنے کے لیے اب آپ کو کچھ اقدامات کرنے تھے، اس کے لیے آپ کو روزانہ کا کچھ نہ کچھ وقت مختص کرنا پڑے گا۔ اچھا، جو وقت آپ مختص کریں گے بچوں کے لیے، اب اس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ بچے کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی۔ اب یہاں پہ ہم سے ایک اور غلطی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس کسی نے وقت فارغ بھی کیا، کسی قاری صاحب کو بلا بھی لیا، تو چند چیزیں یاد کروانے پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یاد کروانے سے یہ بات اس بچے کو، اب یہ بچہ دیندار بن جائے گا۔ اس کی یادداشت اچھی چیز ہے، اس آپ نے 6 کلمہ یاد کروا دیے، بہت بنیادی چیز ہے، بچوں کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ نے بچوں کو ایمان مفصل یاد کروا دیا، بہت اچھی بات ہے، یاد ہونا چاہیے۔ آپ نے ایمان مجمل یاد کروا دیا، بہت اچھی بات ہے، یاد ہونا چاہیے، انکار نہیں ہے ساری چیزوں کا، لیکن صرف یاد کرنے سے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی۔ ہمارے پاس ہمارے نظام میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو گنوانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کروانا کہ بیٹا یہ نعمت ملی کس نے ملی، باقاعدہ مذاکرہ اس بات کے اوپر کہ دیکھو اللہ نے تم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی، نعمتوں کے ذریعے سے بچے کو اللہ کی محبت کی معرفت اور بہت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی شخصیت کو بیان کیا قرآن میں۔ ابھی حضرت لقمان کی شخصیت کون تھی، وہ اپنی جگہ پہ کام ہے، لیکن ایک حکیم و دانا انسان کی حیثیت سے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کیا نصیحت کی، اور حضرت لقمان کو جو دانائی ملی اس کا سب سے بنیادی سبق کیا تھا، انشکر للہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر کون ادا کرے گا؟ جس کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، شاید یہاں پر کیا تھا، کہاں کیا ذہن سے نکل جاتی ہے بات، کہ دیکھیے ایک ہے شکر شکوہ کے مقابلے میں ہے۔ ہمارا ماحول ہمیں شکوہ سکھا رہا ہے، جہاں بیٹھیں گے بچہ ماحول سے سیکھتا ہے، ہمارے ماحول میں شکوہ ہی شکوہ ہے، دیکھو نا بجلی نہیں آ رہی، اتنے گھنٹے بجلی نہیں آ رہی۔ اب جو مجلس ہے وہ بجلی کے کرائسس کو بیان کر رہے کہ دیکھو بجلی نہیں آ رہی، دیکھو اتنے مسائل ہیں۔ تو بچہ صبح و شام بیٹھ کر مسائل اور شکوہ سنتا ہے، تو جب بچہ شکوہ سنتا ہے تو طبیعت میں کیا پیدا ہوگا؟ شکوہ پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو سبق ہے وہ اللہ کے شکر کا ہے، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کروانا، کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کا استحضار کروائے۔ افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم النار التي تورون، کتنی نعمتوں کو اللہ نے گنوایا ہے۔ تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول کی محبت کو بیان کرنا۔ جب اللہ کی نعمتوں کو بیان کریں گے تو اللہ سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، جب اللہ سے محبت پیدا ہو اور دوسری چیز اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی معیت، یعنی اللہ کے نگاہوں میں ہونے کا احساس بیدار کر دیں، یہ احساس بیدار کر دیں کہ میں دنیا میں کہیں بھی اللہ کی نگاہوں سے نہیں نکل سکتا۔ مشہور واقعہ آپ حضرات سنتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں، 2 واقعہ بیان کر دیتا ہوں، اکثر علماء بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں یاد دہانی کے طور پر۔ یہ واقعہ غالباً حضرت عمر یا عبداللہ بن عمر کا ہے، یادداشت میں شخصیت کے نام میں تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے۔ جا رہے تھے سفر میں، ایک جگہ کے اوپر بکریوں کا ریوڑ تھا، چرواہا تھا۔ اس زمانے کا دستور تھا، بہت عرصے تک عربوں کا دستور یہی تھا کہ ہر آنے جانے والے مسافر کی خدمت کرتے ہیں۔ بتایا کہ ہم مسافر ہیں، گرمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اگر ہو سکے تو بکریوں کا دودھ دوسرے فوراً سے دودھ نکال کے دے دیے۔ اب حضرت عمر یا حضرت عبداللہ بن عمر، مجھے تھوڑی سی اشتباہ ہو رہا ہے واقعے میں،
نے اس کو چیک کیا نا، کہ یار دودھ دیا تو بکری بھی دے دو. تو اس نے کہا کہ میں غلام ہوں اور مجھے دودھ دینے کی اجازت تھی، وہ دے سکتا تھا، وہ میں نے دے دیا. اور مجھے بکری دینے کی اجازت نہیں ہے، بکری نہیں دے سکتا. تو میں پھر اس کو چیک کیا، ٹیسٹ کیا اس کا. میں کوئی بات نہیں، تم ہم سے پیسے لے لو، بکری دے دو، اور مالک پوچھے گا تو کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیا کھا گیا، شیر کھا گیا، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بھیڑیا بکری کھا ہی لیتا ہوگا نا. تو تم اس کو کہہ دو کہ وہ مطمئن ہو جائے گا، پیسے تمہارے جیب میں آ جائیں گے، تم ضرورت پوری کر لینا، ہمیں بکری مل جائے گی. تو اس نے فوراً سے کہا این اللہ، اگر یہ کہوں تو پھر اللہ کہاں گیا. وہ بار بار بڑی کیفیت سے، دیکھو ایک چرواہا بھی کہتا ہے این اللہ، اگر یہ کروں گا تو اللہ کہاں گیا. سب سے بنیادی چیز آپ کہتے ہیں نا موبائل بند کر دو، جتنی چیزیں بند کر دیں، آپ سب سے پہلی چیز یہ ڈالیں بچے کے اندر این اللہ. خیانت کروں گا تو اللہ کہاں گیا، پیسے اٹھاؤں گا تو اللہ کہاں گیا، میں جو مرضی کر لوں اللہ. یہ احساس بیدار کر دیں، اس سے بڑا انعام آپ اپنے بچے کو نہیں دے سکتے، اس سے بڑا تحفہ آپ اپنے بچے کو نہیں دے سکتے کہ کوئی نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. بات ختم کر رہی ہے. ایک اور واقعہ سنانا چاہ رہا تھا لیکن شاید ٹائم اب اجازت نہیں دے رہا. لیکن مسئلہ کیا آتا ہے، یہ تب سکھائیں گے اللہ سے ڈرو جب خود اللہ سے ڈرنا سیکھیں گے. اچھا، جس کو ہمارے پاس انگریزی زبان میں ایک محاورتن کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. انسان کا عمل ہے نا، وہ انسان کی تقریر سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے. مثال کے طور پر اگر ایک رات کا وقت ہے، بچہ اوپر والی منزل میں جانے لگا، تو اوپر جا رہے ہو، اوپر جا رہے ہو، اندھیرا ہے، ٹھہرو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب میں نے کچھ بھی نہیں کہا بچے کو، لیکن اندھیرا ہے، تم اوپر جا رہے ہو، اکیلے مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں بھائی، یہ تو کوئی مسئلہ ہے اوپر کی منزل میں، شاید کچھ مسئلہ ہے کہ ابا جی مجھے رات کے وقت میں اندھیرے میں اوپر نہیں جانے دیتے. میں نے نہیں کہا کہ بیٹا بھوت ہے، میں نے نہیں کہا، میں نے کہا بیٹا اثرات ہے، میں نے نہیں کہا بیٹا جن ہے، کچھ بھی نہیں کہا. لیکن میری پریشانی نے مجھے میرے خوف کو اس تک منتقل کیا. اب میں کہتا ہوں بیٹا اللہ سے ڈرو، تو بچہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، یہ خود کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ جب خود دیکھنے کی بات آتی ہے تو کرکٹ میچ بھی دیکھ لیتے ہیں، خود جب باری آتی ہے تو بیٹھ کے ایڈورٹیزمنٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب خود باری آتی ہے تو عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ڈراتے ہیں کہ بیٹا موبائل مت کرو، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، آگ میں ڈال دے گا، اللہ مجھے ڈالے گا، ان کو نہیں ڈالے گا. یہ کیا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ مجھے ڈراتے ہیں، خود نہیں ڈرتے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ اگر یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس اندر ہوگا تو منتقل بھی ہوگا، جب یہ اندر نہیں ہوگا تو منتقل بھی نہیں ہوگا آگے. تو پہلا کام ہمارا بچوں کے اندر اللہ کی محبت کو اور اس احساس کو بیدار کرنا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. تو خواہشات سے تب رکے گا نا جب کہ اللہ کی سامنے کھڑے ہونے کا احساس اور ڈر ہوگا اس کو. دوسری بات جیسے میں نے عرض کی، اس پر اللہ نے چاہا تو اب آگے جو جمعے آئیں گے اس میں کلام ہونا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا. عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ جب اشارہ کر رہا ہوں، فضائل کے حلقوں میں آپ وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب میں نے دیکھا تو 2 بچے میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب احساس ہوا کہ یار میں جنگ ہے، جنگ کی میں اگر کوئی بڑا مضبوط طاقتور نوجوان آدمی ہوتا تو شاید زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن دائیں سے ایک بچہ پوچھتا ہے چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں. پہچانتے ہیں؟ پہچان. کہ ہمیں ضرور بتائیے گا، کیا کرو گے؟ کہنا میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو جاتا تھا، آج اگر وہ نظر آ گیا تو یا وہ ہے یا میں ہوں، اب وہ دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی.
کیا اتنی دیر میں دیکھا تو نظر آ گیا ابو جہل. دونوں بچوں سے کہا بیٹا وہ ہے تمہارا مطلوب. وہ دونوں بھاگے تیر کی طرف ابو جہل کی طرف. ایک نے حملہ کیا جو کہ جیسے ہی کہ تو اپنا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا, شہید ہو گیا, ضائع ہو گیا ان کا ہاتھ بھی. تو ابو جہل کو مارنے والے دو بچے تھے جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جن کا واقعہ سنایا. یہ جو غیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ہے. ہر بچہ یہ کہے کہ میں اپنے نبی کے جیسا بننا چاہتا ہوں. اس کے اوپر اللہ نے چاہا ٹائم تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے تو تھوڑا سا اوپر جائے. میری گھڑی میں تقریباً 1:33-34 ہو گئے ہیں. اس گھڑی میں شاید تھوڑا سا آگے ہوگا, لیکن میں گفتگو ختم کرتے ہیں. اس گفتگو کو اللہ نے چاہا, آج کوشش تو تھی کہ اس کو میں ریپ اپ کروں لیکن نہیں کر سکا, لیکن اس کو مکمل کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرما دیجیے.